السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ بڑی برکتوں والا اور بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہوتا ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں اور فرض عبادت کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو اس بات کا اندازہ ہم اللہ کے نبی کے اس فرمان سے لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والے بنیں تو آئیے میں آپ کو آج اس ویڈیو کے اندر چند کام بتاؤں گا جو آپ کو ضرور پابندی سے کرنے ہیں۔ تو پہلا کام تو جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچے، یعنی مکمل طور پر ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ اب وہ چاہے جھوٹ ہو، چغلی ہو، بہتان ہو، یا حرام کمائی ہو، یا حرام کاروبار ہو، جتنے بھی گناہ ہم کرتے ہیں ان تمام گناہوں سے ہمیں رمضان کے مہینے میں بچنا چاہیے، تبھی ہم رمضان کا حقیقی لطف اٹھا سکتے ہیں، تبھی ہم روزے کا حقیقی لطف اٹھا سکتے ہیں، تبھی ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا حقیقی لطف اٹھا سکتے ہیں جب ہم مکمل طور پر گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اور دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے فرض نماز کی پابندی کریں، یعنی فرض نماز کو مکمل طور پر پڑھیں۔ 5 وقت کی نماز بالکل آپ کی ایسی ہو کہ وہ قضا بھی نہ ہو، یعنی مکمل طور پر آپ فرض نماز کی پابندی کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے مقررہ وقتوں پر ہر مومنین پر فرض ہے، ہر ایک مومن پر نماز فرض ہے۔ اب آپ چاہے سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، اب چاہے آپ بیمار ہو، اب چاہے آپ تندرست ہو، اب آپ کسی بھی حالت میں ہو تو نماز تو آپ کے اوپر فرض ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو آپ نماز کو بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو آپ لیٹ کر نماز پڑھیے، اگر آپ لیٹ کر بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں اب چاہے آپ اشاروں سے نماز پڑھیے، لیکن نماز ہر حالت میں آپ کو پڑھنی چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں مکمل طور پر نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے تہجد کی نماز کی پابندی۔ ہمیں تہجد کی نماز کی پابندی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا ہے۔ تہجد کی نماز کو پابندی کے ساتھ اللہ کے نبی نے پڑھا ہے، اس لیے ہمیں بھی تہجد کی نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کے وقت کی نماز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بیان فرمایا ہے، اس لیے ہمیں رمضان کے مہینے میں تہجد کی نماز کی پابندی ضرور کرنی چاہیے۔ اور چوتھا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے روزے کی پابندی ضرور کریں، یعنی روزے کی پابندی ہمیں ہر حال میں کرنی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے ہی کہ جس سے ہم دن میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے بھوکے پیاسے رہیں، اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہم روزہ رکھتے ہوئے اللہ کی خوب عبادتیں کریں، خوب نوافل پڑھیں، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرآن کی تلاوت کرے۔ لیکن اگر ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے وہ رمضان کا مہینہ کیا ہوا؟ وہ تو رمضان کا مہینہ ہے ہی روزے کی پابندی کرے،
تو ہمیں ہر حال میں روزے کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے کو فرض کر دیا گیا، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ تم پر ہی روزے کو فرض کیا گیا ہے، بلکہ پہلی امتوں پر بھی جو اس زمین پر رہ کر کے گئی ہیں ان پر بھی روزوں کو فرض قرار دیا گیا تھا۔ اور یہ روزہ رکھنا، اس کا پھر مقصد اصلی بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا، لعلکم تتقون، یہ تم روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا مقصد اصلی بھی بیان کر دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اگر کسی نے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اب وہ اگر پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کی تلافی نہیں کر سکتا، اس ایک روزے کی تلافی اس کو حاصل نہیں ہوگی، اگرچہ وہ قضا کے طور پر پوری زندگی، پوری عمر بھر روزہ رکھتا رہے تو روزے کا ثواب اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا قول ہے، پیارا فرمان ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں اس رمضان کے مہینے میں مکمل طور پر روزوں کی پابندی کرنی ہے، ہر حال میں ہمیں روزے رکھنے ہیں۔ لیکن اگر کسی سخت مجبوری کی وجہ سے یا کسی سخت عذر کی بنا پر یا کسی سخت بیماری کی وجہ سے اگر ہم روزہ نہ رکھ سکے تو وہ بات ایک الگ ہے، لیکن ہمیں روزے کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ پانچواں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تراویح کی نماز کی پابندی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَقِيَامُ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی راتوں میں قیام یعنی تراویح کی نماز کو افضل عبادت قرار دیا ہے، اس لیے ہمیں تراویح کی نماز کی پابندی مکمل طور پر کرنی چاہیے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایمان کے جذبے کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کرے یعنی نفل یعنی تراویح کی نماز پڑھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں تراویح کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح کی نماز کو پڑھا ہے۔ اور ہمیں چھٹا کام جو کرنا ہے، قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں۔ ہمیں رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی خوب تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے، اور قرآن کریم کو اسی مہینے کے اندر نازل کیا گیا ہے۔ اور بعض سلف صالحین سے مروی ہے کہ وہ اس مہینے کے اندر 60 سے 70 مرتبہ قرآن کریم کو مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ اور یہ قرآن کریم ہمارے لیے آخرت کے میدان میں قیامت کے دن ہمارے لیے یہ سفارشی بن کر کھڑا ہوگا، اس لیے ہمیں قرآن کریم کی خوب تلاوت کرنی چاہیے۔ اور پھر ہمیں 7واں کام جو اس مہینے کے اندر کرنا ہے وہ ہے شب قدر کی تلاش۔ شب قدر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی ہوئی بڑی انمول نعمت ہے۔ یہ مبارک رات صرف اللہ تبارک و تعالی نے اسی امت کو عطا فرمائی ہے۔ اس رات کی فضیلت و منفعت انتہائی عظیم ہے۔ اس رات کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام میں 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو تلاش کرنے کے لیے، اس رات کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ 8واں کام جو کرنا ہے وہ ہے سحری کا اہتمام۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سحری کیا کرو، سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں سحری کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔
اور پھر ہمیں نوا کام جو اس مہینے میں کرنا ہے وہ ہے افطاری کا انتظام۔ جہاں ہم اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے افطاری کا انتظام کرتے ہیں، وہیں ہمیں مسافروں کے لیے، راہگیروں کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے بھی افطاری کا انتظام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو یہ اس شخص کے لیے گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگا، اور روزے دار کے برابر افطار کرانے والے کو ثواب دیا جائے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک اس کی طاقت نہیں رکھتا، کیا ہم غریب اس ثواب سے محروم رہیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ ثواب اس شخص کو بھی حاصل ہوگا جس نے افطار کے لیے کسی روزے دار کو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا تھوڑا سا پانی پیش کیا ہو۔ لیکن ہاں، اگر کسی نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اس کو اتنا سیراب کریں گے جس کے بعد اس کو جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس لیے ہمیں افطاری کا انتظام کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی افطاری کرانی چاہیے۔ اور 10واں کام جو ہمیں اس مہینے کے اندر کرنا ہے وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف مستقل فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی 10 دن کا اعتکاف ضرور کرنا چاہیے۔